چھری کا کام کاٹ دینا ہے، لیکن اگر وہی چھری اسماعیل کی گردن پہ ہو، رب حکم دے دے تو چھری کی مجال ہے کہ وہ کاٹ جائے۔ آج ہمارے اندر وہ ایمان پیدا ہونا چاہیے، آج ہمارے اندر وہ جذبہ کیوں نہیں، وہ شوق کیوں نہیں، وہ تڑپ کیوں نہیں؟ ہر سال ابراہیم کی سیرت کو سنتے ہیں، اور یارو سنو نہیں، سیرت ابراہیم کو اپناؤ، سیرت ابراہیم کے اسباب کے اوپر عمل کرو، سیرت ابراہیم جیسا جذبہ پیدا کرو، سیرت ابراہیم جیسا ذوق پیدا کرو، سیرت ابراہیم جیسا شوق پیدا کرو، تب جا کے واقعے سننے کا فائدہ ہے۔ لوگوں کی باتوں کی طرف نہ دیکھا کرے، ان کی تیوروں کی طرف نہ دیکھا کرے، ان کی سمٹوں کی طرف نہ دیکھا کرے، ان کی باتوں کی طرف نہ دیکھا کرے، ان کی چال و ڈھال کی طرف نہ دیکھا کرے، ان کے گپوں چھپوں کی طرف نہ دیکھا کرے۔ جب میدان میں توحید کا علم لے کر نکل پڑے ہیں تو پھر ڈٹ جائیے، جب ابراہیم کی طرح ڈٹ جائیں گے، گراج بھی ہو ابراہیم جیسا ایمان پیدا آپ کر سکتی ہے، اندازے گلستان ہے۔ باقی جو دیگر میرے مسائل ہوں گے وہ تو انشاءاللہ آپ کو لٹریچر کی شکل میں مل جائیں۔ 4 ایسے حکمران گزرے ہیں، 4 ایسے حکمران جنہوں نے پوری دنیا میں حکومت کی۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. سامعین کرام، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، سلیم ٹاؤن کے ننھے منھے بچوں، غیور، باشعور جوانوں، ہر قسم کی حمد و ثنا اس عرش والے خدا کے لیے، اس مالک کائنات کے لیے، اس خالق ارض و سما کے لیے جو ساری کائنات کو پالنے والا ہے، ساری کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے، جو بحر و بر، شمس و قمر، مشرق و مغرب، شمال و جنوب، کائنات کے ذرے ذرے کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، جس کے حکم کے بغیر ایک قطع بھی اپنی حرکت میں نہیں آ سکتا، جس مالک کائنات کی توفیق سے الحمدللہ میں سلیم ٹاؤن کی اس مسجد میں جمعہ پڑھانے کے لیے موجود ہوں، اور آج آپ یہاں پہ جمعہ پڑھنے کے لیے موجود ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے، خاص کرم ہے، عرش والے خدا کی خاص رحمتیں ہیں. اتنی شدت کی گرمی ہے، اور اتنی شدت کی گرمی کے اندر بھی الحمدللہ آپ نے اس شدت کی گرمی کی فکر نہ کرتے ہوئے فوری طور پہ اسی بات کو سوچا کہ جمعے کا ٹائم ہو گیا ہے، وقت سے پہلے مسجد کے اندر تشریف لے کر آئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ الحمدللہ آپ اللہ تعالیٰ کے بہت ہی خاص منتخب بندے ہیں. بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، امام الہدا، سرور کون و مقام، والی بطحا، شمس الضحیٰ، بدر الدجا، آمینہ کے لال، پیکر حسن و جمال، صاحب شرف و کمال، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جنہیں مالک کائنات نے، خالق ارض و سما نے ساری کائنات والوں کے لیے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین بنا کر بھیجا ہے. وہ امام الانبیاء کہ جن کی حیات طیبہ کو، جن کی سواد حیات کو، جن کی ہر ہر ادا کو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ ساری کائنات والوں کے لیے اسوہ حسنہ، آئیڈیل اور نمونہ بنا کر بھیجا ہے. آج کی گفتگو گزشتہ سے پیوستہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سوانح حیات، چند اسباق کا تذکرہ ہم نے پچھلے جمعے کیا تھا. آج اسی سلسلے کو بڑھائیں گے. بڑھانے سے پہلے
پچھلے جمعے کی چند گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ جو اگلی بات میں کرنے جا رہا ہوں اس کے ساتھ ایک ربط جڑ سکے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے، آپ کی حیات طیبہ سے، آپ کے لیل و نہار سے، آپ کے شب و روز سے ہمیں جو پہلا سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے دعوت کے آغاز سے پہلے دعوت کے اوپر بذات خود عمل کرنا ہے۔ اگر ہم دعوت کے میدان میں نکل رہے ہیں تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم نے بذات خود اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بذات خود رب کی وحدانیت کے قائل تھے، اور میں نے یہ بھی بات بتائی تھی کہ واقعہ صرف محض واقعہ نہیں، کہانی نہیں، بلکہ یہ حقیقی واقعہ ہے اور اس نبی کا واقعہ ہے جس نبی کے بارے مالک کائنات نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ آپ نے بھی ملت ابراہیمی کی پیروی کرنی ہے۔ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، فرمایا ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرنی ہے۔ وہ مشرک نہیں تھے، وہ پوری یکسوئی کے ساتھ رب کے سامنے اپنی جبین نیاز کو جھکانے والے، رب کی توحید کے علم کو بڑھانے والے، عرش والے خدا کی ربوبیت و الوہیت کا ڈنکا بجانے والے، اور مالک کائنات نے ساتھ یہ بھی فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن صَفِيَ نَفْسَهُ، جو شخص ملت ابراہیمی کو چھوڑ دے گا، ملت ابراہیمی کو پسے پس ڈال دے گا، وہ دنیا کائنات کا سب سے بڑا بدترین بیوقوف شخص ہوگا۔ ملت ابراہیمی سب سے پہلے ہے۔ ہر سال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو بیان کیا جاتا ہے۔ بیان کرنا صرف محض واقعات کی حدود تک نہیں، بلکہ عملی زندگی کے اندر بھی اس کو نافذ کرنا، یہ بھی اس کا مقصد ہے۔ پہلی بات جو ہمیں حاصل ہوئی، ہم نے جو تبلیغ کرنی ہے سب سے پہلے ہم نے اس کے اوپر کیا کرنا ہے بھائی؟ عمل کرنا ہے۔ دوسری بات، اختصار کے ساتھ دعوت کا جو آغاز ہے وہ سب سے پہلے ہم نے اپنے گھر سے کرنا ہے، چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت کا آغاز کہاں سے کیا؟ اپنے والد سے۔ تیسری بات، جب دعوت دینی ہے، دعوت دیتے ہوئے بدتمیزی کے ساتھ پیش نہیں آنا، جھگڑا نہیں کرنا، لڑائی نہیں کرنی۔ اس لیے کسی غیر مسلم کو مسلمان بنانے کے لیے ہم کسی طرح کا جبر نہیں کر سکتے۔ ایک مسلمان کو دعوت دینے کے لیے کس طرح ہم جبر کر سکتے ہیں؟ ایک مسلمان بھائی کو دعوت دیتے ہوئے نرمی اختیار کرنی ہے، اور اس نرمی کے ساتھ جس شخصیت نے دعوت دی اس شخصیت کا نام کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ادب، احترام کرنا ہے والدین کا، عمل کرنا ہے، دعوت کا آغاز گھر سے کرنا ہے، دعوت کے اندر نرمی ہونی چاہیے، اور چوتھی بات والدین کا ادب کرنا چاہیے۔ اچھا، یہ والدین کا ادب کرنا چاہیے، یہ کن کی زندگی سے ملا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے یہ بھی ملا۔ باپ کو جو بت بناتا
बाप कौन? जो बुतों की पूजा करता है, अपने वालिद को दावत देते हैं, वालिद जबरदस्ती करते हैं, घर से बाहर निकालते हैं, लेकिन वालिद के साथ बदतमीजी के साथ पेश नहीं आते। क़ाल सलामुन अलैका सअस्तग़फिरु लक रब्बी इन्नहु कान बी हफ़ीज़ा। 4 बातें हो गई। 5वीं बात, जब हमने दावत देनी है तो हिकमत अमली को इख्तियार करना है। यह सबक मिलता है सीरत इब्राहीम से। 5वां सबक कौन सा मिला है? जब हमने दावत देनी है तो क्या इख्तियार करनी? हिकमत अमली। जबर नहीं करना, जुल्म नहीं करना, ज़्यादती नहीं करनी। हमने तरीके के साथ, जैसा कि आपने हजरत इब्राहीम के वाक़े में सुना कि किस तरह उन्होंने चांद को देखा, सूरज को देखा, सितारों को देखा, काला हादा रब्बी कहा, लेकिन जब गायब हुए तो क्या ऐलान किया? इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़ हनीफ़न वमा अना मिनल मुशरिकीन। मैं इन माबूदाने बातिला की इबादत करता नहीं, मैं तो उसी की इबादत करूंगा जो ज़मीन और आसमानों को पैदा किया। कितनी बातें होगी? 6 बातें होंगी। अब ये 6 सबक सीरत इब्राहीमी से पीछे सीख चुके। अब 7वां सबक क्या? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसके बाद घर से दावत का आगाज किया, घर से निकाल दिया, कौम को दावत दी, लोगों को दावत दी, कौम को कहा, बताया, जिन बुतों की तुम परस्तश करते हो, जिनकी तुम इबादत करते हो, जिनके सामने अपनी ज़मीने नियाज़ को झुकाते हो, जिनसे मांगते हो, जिनके सामने मिन्नत और समाजत करते हो, जिनके सामने ज़मीने नियाज़ को रगड़ते हो, जिसके सामने हाथों को फैलाते हो, ये तो खुद मोहताज हैं, न सुन सकते हैं, न देख सकते हैं, न नफा दे सकते हैं, न नुकसान पहुंचा सकते हैं, तुम इनकी इबादत करते हो। आगे से जवाब क्या आता है? कहने लगे क़ालू वजदना आबाअना लहा आबिदीन। इब्राहीम, तो हमारे माबूदाने बातिला के साथ साथ हमारे आबाओ जदाद की भी तौहीन कर रहा है, हमारे आबाओ जदाद की भी तू तौहीन कर रहा है। हमारे आबाओ अजदाद इनकी इबादत करते रहे हैं, इनकी परस्तश करते रहे हैं। आज किसी को कहो कि कुरान ये कहता है, पैगंबर मुस्तफा का फरमान ये कहता है, वो आगे से क्या कहता है जी? वो कहता है जी क्या करें, हमारे आबाओ अजदाद ऐसे करते रहे हैं, तू नवी गल कट लिया है, साडे प्यो दादे क्या करते रहे ने, तू नवी गल कट लिया है। और यार कुरान कह रहा है, हदीस कह रहा है, कुरान हदीस कह रहा है, साढ़े प्यो भी दादे करते रहे। अब उन्हें किसी चीज का इल्म नहीं था, अब तुम्हें इल्म हो गया, कहा जा रहा है कुरान के अंदर आ गया, हदीस के अंदर आ गया, तो क्यों इस तरह की बातें कर, क्यों कुफ्फार की तरह बातें करता है, क्यों मुशरिकीन की तरह बातें करता है, जिन्होंने ये बात कही थी हमारे आबाओ अजदाद इनकी इबादत करते रहे, हम भी इनकी इबादत करते रहे। आबाओ अजदाद क़यामत के दिन आबाओ अजदाद काम नहीं आएंगे, निस्बतें काम नहीं आएंगी, निस्बतों के ऊपर फख्र ना किया करे। अगर निस्बत काम आती तो कभी भी हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा डूब ना जाता। अगर निस्बत काम आती तो कभी भी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद मोहतरम को उठा के जहन्नम के अंदर ना फेंक दिया। सही बुखारी के अंदर हदीस मौजूद है, सही बुखारी के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, क़यामत का दिन होगा, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने जब उनके वालिद आएंगे, वालिद जब सामने आएंगे तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, मैं आपको रोकता नहीं था, मैं आपको मना नहीं करता था, आपको समझाता नहीं था, आपने मेरी बात के ऊपर अमल नहीं किया। उस वक्त फिर कहेंगे, हाँ मेरे बेटा, मैं तेरी बात के ऊपर अमल करने के लिए तैयार। अब तो पानी सर से गुजर चुका है,
اب تو پانی سر سے گزر چکا، اب تو کوئی فائدہ نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کو مخاطب کریں گے، اے میرے اللہ، ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، تو نے کہا تھا کہ قیامت والے دن تجھے ذلیل و رسوا نہیں کیا جائے گا، میری ذلت رسوائی سے بڑھ کر کیا ہو سکتی ہے کہ میرا والد جہنم کے اندر داخل کیا گیا۔ عرش والا خدا بیان فرمائے گا کافروں کے اوپر جنت کو حرام کر دیا گیا، اور پھر اللہ تعالی ان کو بچھو کی شکل میں گندا بچھو لتھڑا ہوا گندگی سے وہ بنا دے گا۔ پھر اللہ کہے گا ابراہیم سے، اے ابراہیم اپنے قدموں کی طرف دیکھو، کیا آپ دیکھتے ہیں؟ بچھو ہے، گندگی کے اندر لپٹا ہوا ہے، اور فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ اس بچھو کو پکڑ کر جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے۔ نسبت کام آئے گی بھائی، اور نسبتیں کام نہیں آئیں گی، اعمال کام آئیں گے۔ اگر انسان کے عمل کے اندر شرک کی آمیزش ہے، رب نے معاف نہیں کرنا، نسبتیں کام نہیں آئیں گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو دعوت دی، قوم کے سامنے اپنی دعوت رکھی۔ اب کیا ہوا؟ ایک دن قوم میلے پہ جانے لگی، جشن پہ، اپنا وہ عید منانے کے لیے، جشن کے لیے جانے لگی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا ابراہیم تو بھی آ جا۔ وہ فرمانے لگے اتنی سبھی میری طبیعت درست نہیں ہے، میں ٹھیک نہیں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دی، گھر میں دعوت دی، قوم کو سمجھایا، کہا یہ ایسے لوگ سمجھنے والے نہیں، اب میں ایک اور طریقہ کار اپناؤں گا۔ قوم نے دعوت دی، آؤ ابراہیم، کہا طبیعت ٹھیک نہیں، قوم چلی گئی، دل میں کیا تہیہ کیا؟ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، اللہ کی قسم ہے تمہارے چلے جانے کے بعد تمہارے بتوں کے ساتھ میں بھی ایک چال چلوں گا، تدبیر کروں گا۔ قوم چلی گئی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے بت خانے کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، اور کیا دیکھ رہے ہیں؟ کسی کے سامنے کھانا پڑا ہے، کسی کے سامنے کوئی اور چیز پڑی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خاطب کر الا تاکلوا، اور تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ ما لکم لا تنطقون، تم بولتے کیوں نہیں ہو؟ تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ بات کیوں نہیں کرتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑا لیا، ایسے پکڑا، کلہاڑا لے لیا، فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ۔ ایک بڑا بت تھا، بڑا، باقی چھوٹے چھوٹے تھے، چھوٹے چھوٹے، ایسے کلہاڑا پکڑا، وہ سولا، ایسے کسی کی ٹانگ اڑا دی، کسی کی گردن اڑا دی، کسی کے ٹانگیں توڑ دی، کسی کی گردن اڑا دی، کسی کا بازو کاٹ دیا، کسی کا دھڑکن سے جدا کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو بڑا ان کا ایک سرکوب تھا، اس کے کندھے کے اوپر ایسے رکھا۔ جب ایسے رکھا گیا، اب لوگ آئے، جب لوگ آئے میلے سے دیکھ یہ کیا ہو گیا؟ اپنے خداؤں کو سنبھالو، یہ کیا ہو گیا؟ ہمارے خداؤں کی گردن کٹ گئی، ہمارے خداؤں کے بازو ٹوٹ گئے، ہمارے خداؤں کی ٹانگیں کاٹ دی گئی۔ اب دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں؟ خداؤں کی، ہمارے خداؤں کی ٹانگیں کاٹ دی، گردنیں اڑا دی۔ دیکھیں نا، عقل پہ پردہ جب پڑا ہو تو پھر کیا بندے کو پتا چلتا ہے؟ وہ کہتے ہیں نا کہ مشرک ہونے کے لیے بے وقوف ہونا لازمی ہے۔ اب وہ بت ہیں، اب بتوں کے اندر نہ تو بولنے کی صلاحیت، نہ دیکھنے کی صلاحیت، نہ بات کرنے کی صلاحیت، اور آگے سے کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنے بتوں کی مدد کرو، اپنے الہوں کی مدد کرو، اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ اور مجھے بتاؤ، جو خدا ہوتا ہے وہ کسی کی مدد کا محتاج ہوتا ہے؟ نہیں، وہ تو کسی کی مدد کا محتاج ہی نہیں۔ یہ کس نے کام کیا؟
سوچو، ہاں ایک بندہ ہے وہ ہمارے بتوں کے خلاف بڑی الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے. کون؟ وہ ابراہیم. بلاؤ اس کو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام سامنے آ گئے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سامنے آئے کہنے لگے ابراہیم قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم سچی بات بتا دے یہ ہمارے بتوں کے ساتھ یہ معاملہ کس نے کیا؟ ہمارے بتوں کی گردنیں کس نے اڑائی؟ بازو کس نے توڑا؟ ٹانگیں کس نے توڑی؟ ابراہیم تو بتا دے ہمیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑی حکمت عملی کے ساتھ پہلے بڑا طریقہ کار کے ساتھ سمجھایا، نہیں سمجھ آئی، بتوں کو توڑ دیا. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے قال بل فعلوا كبيرهم هذا فاسألوا من كانوا ينطقون. اور مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ یہ جو تمہارا کھڑا ہے یہ بڑا، یہ جو بڑا ہے اور اس سے پوچھو. اور مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ اور یہ تمہارا جو بڑا الہ ہے وہ ان سب سے بڑا، اور یہ تو کام ہی اسی کا ہے. یہ گردنوں کو اڑانے والا بھی ہے، ٹانگیں توڑنے والا بھی ہے، اور اس سے پوچھو. کام ہی سارا اسی کا ہے، کرنے والا یہ ہے. کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام تم جانتے ہو کہ یہ بول نہیں سکتے. کہا جو بول نہیں سکتے وہ تمہاری حاجت کیسے پوری کر سکتے؟ وہ تمہاری داد رسی کیسے پوری کر سکتے ہیں؟ یہ تمہارا جو پڑا ہے، یہ جو کھڑا کیا ہے، اس کا یہاں پہ پھر کیا کام ہے؟ اس کو الہ کیوں مانتے ہو؟ اس کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ اس کی پرستش کیوں کرتے ہو؟ اس کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ اس کے سامنے زمین ریاض کو کیوں جھکاتے ہو؟ اس کے سامنے ماتھے کو کیوں ٹیکتے ہو؟ اس کی عبادت آخر کیوں کرتے ہو؟ کس لیے اس کے سامنے جھکتے ہو؟ اور پوچھو اس سے. کہا ابراہیم تو سیانا ہے، پتہ یہ نہیں بول سکتے، کہا پھر ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ تو ہم نے کہا پکڑو ابراہیم کو آگ میں جلا دو. اب آگ میں جلایا جائے گا ابراہیم علیہ السلام کو. حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈرے نہیں، گھبرائے نہیں، ڈگمگائے نہیں کہ میرا عزم اتنا بلند ہے کہ پرائے شولوں کا ڈر نہیں. مجھے خوف آتش شرک ہے کہ کہیں تمہیں جلا. ڈر صرف اس بات کا ہے کہ جو شرک کرتی اس کی وجہ سے تم جہنم کی آگ میں جل نہ جاؤ. صرف اس بات کا ڈر ہے، وگرنہ آگ کے شولوں کا کوئی ڈر ہی نہیں. اب سارے اکٹھے ہو گئے، کہا لکڑیاں اکٹھی کرو. لکڑیاں اکٹھی کرتے رہے، ایک مدت تک لکڑیاں اکٹھی کی. اتنی لکڑیاں اکٹھی کی، اس قدر لکڑیاں اکٹھی کی، آپ اس کا اندازہ اس واقعے سے لگا سکتے ہیں. ایک خاتون بیمار ہوئی. بیمار جب وہ خاتون بیمار ہوئی تو اس نے منت مانی. منت کیا مانی؟ منت اس خاتون نے یہ مانی کہ اگر میں تندرست ہو گئی، اگر میں ٹھیک ہو گئی، اگر میں درست ہو گئی تو ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر جلانے کے لیے اتنی میں لکڑیاں اکٹھی کروں. یہ نظریات تھے اس لوگ. تو آپ اندازہ کر لیں کہ لکڑیاں اکٹھی کرنے کے لیے پوری قوم لگی ہے. لکڑیاں اکٹھی کر دی جاتی ہیں. جب لکڑیاں اکٹھی کی گئی، لکڑیوں کو آگ لگا دی. اتنی بڑی آگ ہے، دور دور کئی میل کی مسافت پہ کوئی شخص بھی کھڑا دکھائی نہیں دیتا. اب پریشان ہے، حیران ہے. ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالنا ہے، طریقہ کیا اختیار کیا جائے، کیسے پھینکا جائے. ایک شخص حزن نامی ایک شخص تھا. حزن نامی اس بندے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر پھینکنے کے لیے منجنیق تیار کی. منجنیق. اب یہ منجنیق کیا ہوگی؟ منجنیق پرانے دور کے ہوتے تھے نا پہلے. اب تو یہ ہمارے ملک ہیں، ٹھیک ہے نا، اور ملک کی آس پاس سرحدیں ہوتی ہیں اور فوج وہاں پہ تعینات ہوتی ہے جو ملک کی اس ملک کی حفاظت کرتی ہیں دفاع کے لیے. تو پہلے دور کے اندر قلعے ہوتے تھے. قلعے، ایک قلعہ ہے ایسا، اور اس کے اندر پورے کے پورے شہر بسے ہوتے تھے.
جب بھی دشمن کو حملہ کرنے کے لیے آتا، جب بھی کوئی بھی دشمن حملہ کرنے کے لیے آتا، وہ اس قلعے کے اندر تب تک داخل نہیں ہو جاتا تھا جب تک منجنیق کا استعمال کر کے اس قلعے کی دیوار کو گرا نہیں دیتا، تب تک وہ اس قلعے کو فتح نہیں کر سکتے تھے۔ اس لیے کہ جب قلعہ بنایا جاتا تھا اور اس کے اندر ایک پورا شہر بسایا جاتا تھا تو جو دروازہ لگا ہوتا تھا، کچھ لوگ کیا کرتے تھے، اس دروازے کے سامنے خندق کھود دیتے تھے، کچھ لوگ اس قلعے کے اردا گرد خندقیں کھود دیتے تھے تاکہ دشمن کسی طرح بھی ہمارے اوپر حملہ نہ کر سکے۔ اور اس میں بہترین کردار ایک منجنیق کا ہوتا تھا، اس کے اندر اتنی بڑی ہوتی تھی، اس میں ایسے پتھر رکھا جاتا تھا، پیچھے سے کھینچا جاتا تھا اور ایسے دور کر کے بلیل کی طرف پھینکتے۔ جیسے آپ نے بلیل تو دیکھی ہوگی نا، ایسے کر کے ہوگی، آپ ایسے ربڑ لگائی، ایسے کھینچتے اور ایسے چلاتے، سیم ایسے ہی منجنیق بنائی۔ اور جس نے وہ منجنیق بنائی، اللہ نے اس کو زمین کے اندر دنسا دیا، اور ایسا دنسایا کہ قیامت تک وہ شخص زمین کے اندر دھنستا چلا جا رہا ہے۔ تو اس نے کس کے لیے منجنیق بنائی؟ اللہ کے خلیل کے لیے منجنیق بنائی۔ اور جب اس منجنیق کے اندر ڈالا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایسے ڈال کے پھر ایسے کھینچا گیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان پہ الفاظ کیا تھے؟ اللہ میں قربان جاؤں، اللہ میں قربان جاؤں۔ زبان پہ الفاظ سے لا الہ الا انت سبحانک رب العالمین لک الحمد ولک الملک لا شریک لک، ایسے پھینکا۔ جب پھینکا حضرت ابراہیم علیہ السلام کوئی ڈر نہیں، بے خبر کود پڑا۔ آتش نمرود میں عشق عقل ہے محو تماشا لبے بام ابھی، ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر جا رہے ہیں، اور کیا ہوتا ہے؟ ہوا کا فرشتہ آتا ہے، حکم کیجئے۔ کہا نہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، وہ میرا رب آسمان پہ بیٹھا ہے میری مدد کرنے کے لیے۔ دنیا کے سارے لوگ میرے خلاف سازشیں کرتے ہیں، میرے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، وہ کر لے، لیکن جب تک آسمان والا میرے ساتھ ہے، دنیا کائنات کے سارے لوگوں کے پروپیگنڈے بھی میرا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں، آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے؟ حاجت؟ کہا کوئی ضرورت نہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ آسمان والا دیکھ رہا تھا میرا خلیل مجھ کو پکار رہا ہے، صدقے دل کے ساتھ، وسعت طرفی کے ساتھ آگ کے اندر کود پڑا ہے، میرے نام کو بلند کر دیا ہے، گھر کو قربان کر دیا ہے، قوم سے ٹکر لے لی ہے، آگ کے اندر کودنا گوارا کر لیا ہے۔ مالک کائنات آسمان پہ بیٹھا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ جب انہوں نے کہا قالوا حرقوا وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، آگ کے اندر جب پھینکا گیا تو رب نے آگ کو حکم دے دیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ میرا خلیل آ رہا ہے، میرا پیارا آ رہا ہے، میرا محبوب آ رہا ہے، تیرے اندر آ رہا ہے، اے آگ تو میرے محبوب کے لیے سلام دی والی بن جا۔ ٹھنڈی ہو جائے، ٹھنڈی ہو جائے، آگ ٹھنڈی ہو گئی، اتنی بھی ٹھنڈی نہ ہو۔ سلامتی، سلامتی کا مطلب کیا ہے؟ نہ گرم نہ ٹھنڈی، گلزار بن جا، سلامتی والی بن جا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے آگ میں گئے، حقیقی بات ہے آگ سلامتی والی بن گئی۔ اور مجھے بتاؤ، ہمیں اگر کوئی بندہ کہے یار 1 منٹ کے لیے آگ کے اوپر ہاتھ کر لو، 1 منٹ تو دور کی بات 30 سیکنڈ کے لیے ہم ہاتھ نہیں کر سکتے، اور اتنی بڑی آگ کہ دور دور سے کوئی بندہ داخل نہیں ہو رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا گیا، نہ ڈرے ہیں، نہ گھبرائے ہیں، نہ ڈگمگائے ہیں، رب پہ چھوڑ دیا۔ فرشتے آئے ہیں مدد کے لیے، سب کچھ قربان کر ڈالا، کہا میرا خدا ہے، میرا رب بیٹھا ہے۔ جب میرا رب موجود ہے کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ رب نے ڈائریکٹ آگ کو حکم دے دیا، اے میرے اللہ میں قربان جاؤں،
تو آگ کو حکم دے، آگ گلزار ہو جاتی ہے۔ چھری کا کام کاٹ دینا ہے، لیکن اگر وہی چھری اسماعیل کی گردن پہ ہو، رب حکم دے دے تو چھری کی مجال ہے کہ وہ کاٹ جائے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی استقامت پہ قربان جاؤں۔ آج ہمارے اندر وہ ایمان پیدا ہونا چاہیے، آج ہمارے اندر وہ جذبہ کیوں نہیں، وہ شوق کیوں نہیں، وہ تڑپ کیوں نہیں؟ ہر سال ابراہیم کی سیرت کو سنتے ہیں، اور یارو سنو نہیں، سیرت ابراہیم کو اپناؤ، سیرت ابراہیم کے اسباب کے اوپر عمل کرو، سیرت ابراہیم جیسا جذبہ پیدا کرو، سیرت ابراہیم جیسا ذوق پیدا کرو، سیرت ابراہیم جیسا شوق پیدا کرو، تب جا کے واقعہ سننے کا فائدہ ہے۔ کیا آج ہمارے اندر وہ توحید کی تڑپ ہے؟ ہمارے اندر دین کو پھیلانے کی وہ جذبہ اور جستجو ہے؟ ایک میدان کے اندر کھڑا ہو، سب ساتھ دیا کریں، میدان کے ساتھ، اس کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے نکلا کرے، مت لوگوں کی باتوں کی طرف توجہ کیا کرے۔ لوگ تو طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، کس کس کا منہ بند کریں گے آپ لوگ؟ لوگوں کی مثالیں نہیں جانتے۔ وہ ایک باپ اور بیٹا، وہ دونوں گدھے کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، وہ جا رہے تھے، انہوں نے شرم ہی نہیں آتی ہے کہ پیو پتر دو میں کھوتے دوتے بیٹھے، شرم ہی نہیں انہوں نے آتی۔ بیٹا نیچے اتر کے باپ بیٹھا، چل پڑے، لو جی کمال ہو گیا، عجیب زمانہ آ گیا۔ آگے بندوں نے دیکھا، یار دیکھتے کس طرح کا عجیب آدمی، خود باپ اوپر بیٹھا، بیٹے کو آگے پڑھائی ہوئی، بولے چل رہا ساتھ۔ اس نے کیا کیا، بیٹے کو اوپر بٹھایا، خود جناب چلنا شروع کر دیا۔ اب اگلے طرف گئے، لے یاد کمال ہو گیا، پیو ٹری جاتا ہے، پوتر اتنے بیٹھا ہے۔ یہ لوگوں کی بات سنا رہا۔ اب لوگوں کی باتوں کی طرف دیکھیں گے، لوگ تو بڑے طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، وہ تو کسی کو معاف نہیں کرتے، وہ تو کسی کی ذات کو نہیں معاف کرتے۔ اب دیکھا جب لے جی پیو پتر اتنے بیٹھا ہے، پتر پیو تھلے چلی جاتا ہے، شرم ہی نہیں آتی۔ ان دونوں نے کیا کہ دونوں اتر گئے، اب گدھے کو چلانا ویسے شروع کر دیا۔ آگے گزرے، لے آتے کمال ہی ہوتی ہے، تو پیو پتر جاتے پہ ہوتا ہوتا نہیں ہے، انہوں نے پڑھ کے ہوتے نہیں چاہتے۔ لوگوں کی باتوں کی طرف، لوگ تو طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، لوگ تو طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اور مجھے ایک شخص بات سنا رہا، کسی کے خلاف اگر زہر اور اگلنا ہو تو آپ 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ، اچھا بس اوقات پھر بتانے والے چاہے جھوٹ بتا رہے اس کو بھی اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ میں سچ بتا رہا ہوں، اور دوسرا بندہ بھی سمجھ جاتا ہے یار یہ بالکل ٹھیک ہی کہہ رہا ہے۔ لوگوں کی باتوں کی طرف نہ دیکھا کرے، ان کی تیوروں کی طرف نہ دیکھا کرے، ان کی سمٹوں کی طرف نہ دیکھا کرے، ان کی باتوں کی طرف نہ دیکھا کرے، ان کی چال و ڈھال کی طرف نہ دیکھا کرے، ان کے گپوں چھپوں کی طرف نہ دیکھا کرے۔ جب میدان میں توحید کا علم لے کر نکل پڑے ہیں تو پھر ڈٹ جائیے، جب ابراہیم کی طرح ڈٹ جائیں گے، گراج بھی ہو ابراہیم جیسا ایمان پیدا آپ کر سکتی ہے، اندازے گلستان ہے۔ آج بھی آپ گزار بن سکتی ہے، یارو کیوں نہیں بن سکتی؟ آج بھی بن سکتی ہے، ڈرے نہیں۔ اور وہ جو آگ تھی اس نے صرف اور صرف حضرت ابراہیم کی ان رسیوں کو جلایا ہے، باقی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ سلامتی کرتے ہیں۔ اور جو بندہ رب کا ہو جاتا ہے، رب اس بندے کا ہو جاتا ہے۔ اچھا یہ نہ دیکھیے گا ٹائم کی طرف، میں دیکھ رہا ہوں کچھ بندوں کی نظر ٹائم کی، آج تھوڑا سا 4-5 منٹ مجھے دے دیجیے گا۔ میں چاہ رہا ہوں کہ میں آج جو واقعہ نا وہ نمرود تک ختم کر دوں، نمرود تک، پھر اگلے جمعے ہم قربانی کے حوالے سے انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے۔ باقی جو دیگر میرے مسائل ہوں گے وہ تو انشاءاللہ آپ کو لٹریچر کی شکل میں مل جائیں گے۔ اب دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کامیابی دی، آگ سے نکل آئی۔ اب کیا ہوا؟ اب آگ سے نکلنے کے بعد نمرود سے ٹکر ہوئی۔ نمرود سے، نمرود کون؟ پوری دنیا میں 4 ایسے حکمران گزرے ہیں، 4 ایسے حکمران جنہوں نے پوری دنیا میں حکومت کی۔ 4، 2 مسلمان تھے، 2 کافر۔ جو 2 مسلمان تھے ان میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ذوالقرنین، یہ 2 مسلمان تھے جنہوں نے پوری دنیا میں حکومت کی۔ 2 کافر تھے، ایک کا نام نمرود تھا اور ایک کا نام بخت نصر تھا،
جنہوں نے پوری دنیا میں حکومت کی۔ اب نمرود خود کو خدا کہتا تھا اور اس نے یہ جو غلہ دینے کا سسٹم تھا اپنے پاس رکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام غلہ لینے کے لیے جب نمرود کے پاس گئے تو اس وقت نمرود کے ساتھ ہو گیا مکالمہ۔ اب مکالمہ کیا ہوا؟ مکالمہ یہ ہوا، نمرود جو خود کو خدا کہنے والا، نمرود جو خود کو الہ کہنے والا، اللہ کے بارے میں جھگڑ پڑا۔ اللہ نے وہ سارا نقشہ قرآن کے اندر بیان کر دیا۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، جس رب نے اسے بادشاہت دی ہے، جس رب نے اسے سلطنت دی ہے، وہی رب کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑ پڑا۔ اب ابراہیم علیہ السلام سے کیا کہتا ہے؟ قائل قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، نمرود سے کہا، نمرود میرا رب وہ ہے، میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کر سکتا ہے، مار بھی سکتا ہے۔ نمرود کہنے لگا، قال انا احیی و امیت، یہ تو کام میں بھی کر سکتا ہوں، مار بھی سکتا ہوں، زندہ بھی کر سکتا ہوں۔ اس نے کہا کیسے؟ اس نے دو قیدی بلوا لیے جنہیں سزائے موت کا فیصلہ سنایا ہوا تھا، اس نے ایک کو معاف کر دیا، چھوڑ دیا، ایک کو پھانسی پہ چڑھا دیا، قتل کر دیا۔ اس نے کہا دیکھو میرا جس کے لیے دل کرتا ہے میں اسے مار دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں زندگی دے دیتا ہوں۔ جب یہ بات کہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا بیان فرماتے ہیں؟ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب، اور میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے۔ تو خدا ہے، تو الہ ہے، سورج کو مغرب سے نکال کے مشرق میں غروب کر کے دکھا۔ فبہت الذی کفر، تو ہکا پکا رہ گیا، پریشان ہو گیا، ڈگمگا گیا۔ ابراہیم نکل جا یہاں سے، میں تجھے غلہ نہیں دوں گا۔ اب اس کے پاس کوئی حل نہیں، اب جس کے پاس کوئی دلیل نہیں وہ اس کے علاوہ اور کیا کر سکتا ہے؟ وہ اس کے علاوہ اور کچھ کر نہیں سکتا۔ وہ پیسے بند کر دے گا، وہ غلہ نہیں دے گا، وہ زیر و زبردستی کرے گا، وہ لوگوں کا استعمال کرے گا، اور اس کے پاس کیا؟ اب میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ بندے کی مدد کیسے کرتا ہے، بندے کی مدد۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بوریاں، اب گھر میں جا رہے ہیں، اب بوریوں میں تو کچھ تھا نہیں۔ جب گھر کے پاس پہنچنے لگے اب سوچنے کہ گھر میں کچھ نہ کچھ تو لے کے جانا چاہیے۔ انہوں نے کیا کیا؟ جو بوریاں تھی مٹی سے بھر لی، اب مٹی سے بھر کے وہ بوریاں لے گئے گھر میں۔ اب وہ بوریاں گھر میں رکھ دی اور خود تھکے ہوئے تھے، سو گئے، لیٹ گئے۔ بیوی حضرت سارہ، انہوں نے کھانا شانا بنا لیا، بہترین انداز میں کھانا پکا لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جا کے تو کھانا آگے پیش کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے حیران، کہا یہ کھانا کہاں سے آیا ہے، یہ کہاں سے بنایا ہے؟ کہا آپ خود ہی تو لے کے آئے تھے غلہ۔ کہا کہاں لے کے آیا تھا؟ کہا جو بوریاں لے کے آئے اس بوریوں کے اندر غلہ تھا۔ حضرت ابراہیم سمجھ گئے میرے رب نے میری مدد کر دی ہے، میرے خدا نے میری مدد کی ہے۔ وقت نمرود نے انکار کیا، عرش والے خدا نے ڈھیروں غلہ کر کے ترجمہ۔ جو بندہ رب کا ہو جاتا ہے، رب اسی انداز کے ساتھ اس بندے کی مدد کرتا ہے۔ اس لیے رب کے ہو جائیے، رب انشاءاللہ آپ کی مدد کرے گا۔ اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن سنت کے مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وعلینا السلام۔